السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے جماعت بندی اس جز کے دوسرے ذیلی جز اشکال پر مبنی سوالات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چلیے حل کرتے ہیں پہلا سوال۔ یہ رہے اشکال۔ اس قسم کے سوالات میں آپ کو اس طرح سے 4 اشکال دی جاتی ہے۔ یہاں سوال آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے بالکل آسان اشکال لی ہے۔ اس قسم کے سوالات میں دی گئی چاروں اشکال میں سے 3 اشکال مکمل طور پر ایک جیسی ہوتی ہے اور ایک شکل الگ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو یہی پہچاننا ہوتا ہے کہ دی گئی 4 اشکال میں سے کون سی ایک شکل الگ ہے۔ چلیے ان اشکال کو غور سے دیکھیے۔ پہلی شکل میں مثلث کے اندر ایک مثلث ہے اور اندر کے مثلث کے اندر جمع کی علامت ہے۔ اب اس دوسری شکل کو دیکھیے۔ یہ شکل بالکل پہلی شکل کی طرح ہی ہے۔ اسی طرح سے تیسری شکل بھی پہلی اور دوسری شکل کی طرح ہی ہے۔ اب اس چوتھی شکل کو دیکھیے۔ اس شکل میں مثلث کے اندر ایک مثلث تو ہے، لیکن اندر کے مثلث کے اندر جمع کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک تیر کا نشان نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سوال میں شکل نمبر 1، 2 اور 3 بالکل ایک جیسی اشکال ہیں اور شکل نمبر 4 ان تینوں اشکال سے الگ ہے، یعنی اس سوال کا صحیح جواب ہے شکل نمبر 4۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ اب ان چاروں اشکال کو غور سے دیکھیے۔ یہاں شکل نمبر 1 میں 2 آڑی لکیریں ہیں اور 2 ترچھی لکیریں ہیں، یعنی آڑی لکیریں جتنی ہیں اتنی ہی ترچھی لکیریں بھی ہیں، یعنی آڑی لکیریں اور ترچھی لکیریں مساوی تعداد میں ہیں۔ شکل نمبر 2 میں 3 آڑی لکیریں ہیں اور 3 ترچھی لکیریں ہیں، یعنی یہ شکل بھی پہلی شکل کی طرح ہی بنائی گئی ہے۔ شکل نمبر 3 میں آڑی لکیریں 4 ہے اور ترچھی لکیریں 3 ہیں، یعنی یہاں آڑی اور ترچھی لکیریں مساوی تعداد میں نہیں ہیں، یعنی شکل نمبر 3 پہلی اور دوسری شکل کی طرح بنائی ہوئی نہیں ہے۔ شکل نمبر 4 میں آڑی لکیریں 4 ہے اور ترچھی لکیریں بھی 4 ہی ہے، یعنی اس شکل میں شکل نمبر 1 اور شکل نمبر 2 کی طرح آڑی اور ترچھی لکیریں مساوی تعداد میں ہیں، لیکن اس شکل نمبر 3 میں آڑی اور ترچھی لکیروں کی تعداد مساوی نہیں ہے، اس لیے شکل نمبر 3 الگ شکل ہے۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب ہے شکل نمبر 3۔ چلیے حل کرتے ہیں اگلا سوال۔ یہ رہے 4 اشکال۔ ان اشکال کو غور سے دیکھیے۔ ان اشکال کو غور سے دیکھنے پر آپ کو یہ بات آسانی سے نظر آئے گی کہ شکل نمبر 2 میں جو شکل باہر ہے وہی شکل اندر بھی ہے۔ اسی طرح سے شکل نمبر 3 اور 4 میں بھی جو شکل باہر ہے وہی شکل اندر بھی ہے، لیکن شکل نمبر 1 میں باہر کی شکل اور اندر کی شکل الگ الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکل نمبر 2، 3 اور 4 ایک جیسی اشکال ہیں اور شکل نمبر 1 یہ الگ شکل ہے۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب ہے شکل نمبر 1۔ چلیے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ یہ رہے 4 اشکال۔ ان اشکال کو غور سے دیکھیے۔ ان اشکال کو غور سے دیکھنے پر آپ کو یہ بات آسانی سے نظر آئے گی کہ شکل نمبر 1، شکل نمبر 2 اور شکل نمبر 4 یہ کھلی اشکال ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ شکل یہاں سے کھلی ہوئی ہے، یہ شکل یہاں سے کھلی ہوئی ہے اور یہ شکل یہاں سے کھلی ہوئی ہے۔ اب شکل نمبر 3 دیکھیے، یہ شکل کسی بھی بازو سے کھلی ہوئی نہیں ہے، یعنی یہ شکل
शक्ल नंबर 3 बंद शक्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ल नंबर 1, शक्ल नंबर 2 और शक्ल नंबर 4 में यकसानियत है, जबकि शक्ल नंबर 3 ये अलग शक्ल है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है शक्ल नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहे 4 अशकाल। इन अशकाल को गौर से देखिए। शक्ल नंबर 1 देखिए, इस शक्ल के 2 हिस्से किए गए हैं और एक हिस्से में रंग भरा गया है। अब शक्ल नंबर 2 देखिए, इस शक्ल के 4 हिस्से किए गए हैं और 3 हिस्सों में रंग भरा गया है। इस शक्ल को देखिए, इस शक्ल के 4 हिस्से किए गए हैं और 2 हिस्सों में रंग भरा गया है। इस शक्ल को देखिए, इस शक्ल के 2 हिस्से किए गए हैं और एक हिस्से में रंग भरा गया है। अब देखिए, यहाँ है 1/2 और यहाँ पर भी है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है आधा। 3/4 का मतलब होता है पौन और 2/4 का मतलब भी होता है आधा। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ल नंबर 1, 3 और 4 का आधा हिस्सा रंगा गया है, जबकि शक्ल नंबर 2 का पौन हिस्सा रंगा गया है। इसलिए शक्ल नंबर 2 गैर मुताल्लिक़ शक्ल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहे 4 अशकाल। इन चारों अशकाल को गौर से देखने पर ये बात समझ में आती है कि यहाँ 2 तीर के निशान एक दूसरे को कायमा ज़ाविया बनाते हुए ख़ता कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि शक्ल नंबर 2, 3 और 4 में एक तीर के निशान के एक सिरे पर एक छोटा सा दायरा बना हुआ है, लेकिन शक्ल नंबर 1 के एक तीर के निशान के एक सिरे पर दायरा नहीं है, बल्कि एक मुरब्बा बना हुआ है। इसलिए शक्ल नंबर 1 बाकी अशकाल से अलग है। उम्मीद के आप ये जुज़ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।